السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایلا پری کی کہانی سناؤں گی جس کا عنوان ہے ایلا پری اور وقت کا دروازہ۔ ایک دور دراز جادوئی جنگل میں ایلا نامی ایک شرارتی مگر ذہین پری رہتی تھی جسے تتلیوں سے کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت کچھ نیا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی۔ وہ کبھی پتوں سے ہوائی جہاز بناتی تو کبھی جگنوں کی روشنی سے لائٹ۔ وہ بہت شرارتی اور نٹکھٹ تھی۔ ایلا کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ ماضی میں جھانک سکے، کیونکہ وہ اپنی نانی پری سے اپنی نانی کے جوانوں کے قصے بہت شوق سے سنتی تھی۔ ایک دن اس کی نانی اسے ایک قصہ سنا رہی تھی کہ کس طرح اس کی نانی نے پرستان کو جنگلی درندوں سے بچایا۔ آج وہ اپنی نانی سے کہہ رہی تھی کہ آج وہ کچھ نیا کرے گی، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جنگل کی پرانی جھیل کنارے کھیل رہی تھی۔ وہ پانی میں پتھر پھینک رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتے ہوئے دروازے پر پڑی جس میں عجیب و غریب زبان سے کچھ لکھا تھا۔ اس نے اپنی نانی کے دیے ہوئے جادوئی گولے سے اس کے الفاظ تبدیل کیے۔ ایلا کی دل زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ اس پر لکھا تھا وقت کا دروازہ۔ اس نے آہستہ سے اس دروازے کو کھولا اور ایک دم وہ چکر کھا کر بالکل نئی دنیا میں جا پہنچی۔ ایک ایسی دنیا جہاں پریاں آسمان پر قلعوں میں رہتی تھی اور جادو پانی کی بوندوں میں چھپا تھا، مگر اس خوبصورتی کے پیچھے خطرہ بھی چھپا تھا۔ ایلا کو پتہ چلا کہ وقت کا یہ دروازہ صرف 1 گھنٹے کے لیے کھلتا رہے۔ اگر وہ واپس نہ گئی تو ہمیشہ وہیں قید ہو سکتی ہے۔ ایلا کو وہاں کی پریاں، وہاں کا دریا اور پرندے بہت دلکش لگے۔ دم اس نے وہاں ایک پری کو اڑتے دیکھا جو جنگلی درندوں سے اس پرستان کو بچا رہی تھی۔ وہ یہ منظر درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ پری بہت خوبصورت لگی تو اسے یاد آیا کہ یہ اسی کی نانی ہے، جو اس کی نانی نے آج جو اسے قصہ سنایا تھا، یہ وہی قصہ ہے۔ اس کو اس کی نانی بہت خوبصورت اور ہمدرد لگی، لیکن اسے یاد آیا کہ وہ واپس نہ گئی تو یہیں رہ جائے گی۔ واپسی پر سے 2 دروازے دکھے۔ ایک دروازہ جو قلعے کی سیر اور جادوئی طاقتوں کی پیشکش کرتا تھا، دوسرا دروازہ جو گھر واپسی کا تھا، لیکن اس میں طوفان، اندھیرا اور ایک خوفناک درندہ تھا۔ ایلا نے دل مضبوط کیا اور مشکل راستہ چنا۔ وہ جب اس دروازے کے اندر گئی تو اسے 2 سرخ رنگ کی آنکھیں نظر آئیں جو ایک درندے کی آنکھیں تھیں جس سے اس کی نانی کی گھنٹی چھیننا چاہتا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ گری تو اس نے دیکھا کہ اس کے بازو پہ زخم ہو گیا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اٹھی۔ ایلا نے اپنی جادوئی گھنٹی جو اس کی نانی نے دی تھی زور سے بجائی اور ایک خوبصورت سفید روشنی نکلی۔ ایلا نے فوراً اس میں چھلانگ لگائی اور واپس اسی دنیا میں آ گئی اور اسی جھیل کنارے بیٹھی تھی۔ لیکن ایلا وہ شرارتی پری نہیں رہی تھی، وہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ اس نے وقت کی قیمت، خاندان کی اہمیت اور صحیح فیصلوں کی طاقت کو محسوس کیا۔ نورستان کی سب پریاں سے عزت سے وقت کی محافظ پری کہلانے لگی۔ ایلا کی سبق: وقت ایک انمول خزانہ ہے، جو اسے سمجھ لے وہ زندگی میں کبھی گم نہیں ہو سکتا۔ اور یہیں اس نٹکھٹ پری ایلا کی کہانی اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔